Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। अजीज़ नाज़रीन, आप सबको एक दफ़ा फिर से आवे मारिया कैथलिक यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदावंद की सलामती में होंगे। अजीज़ नाज़रीन, बताता चलो कि आवे मारिया कैथलिक यूट्यूब चैनल और इस पर ख़ुसूसी प्रोग्राम जो बुलाहट और ख़िदमत आप सब देख रहे हैं, ये हमारे फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद की एक बहुत सारी तरजीहात में से एक तरजीह है, जिस पर गाहे बगाहे आप मुख्तलिफ़ लोगों के, ख़ास तौर पर फादर्स, सिस्टर्स, साहिबात और मुबशरान अंजील और दीगर लोगों के आप इंटरव्यूज़ देखते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी बात का आगाज़ करूं, आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि हमारे इस YouTube चैनल को आप लाइक करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो रूहानी प्रोग्राम्स जो आप तक पहुंच रहे हैं, ये दूसरों तक भी पहुंचते रहें। अज़ीज़ नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आज के हमारे ख़ास मेहमान के लिए जो हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है, उनके साथ मैं आपका तारुफ़ करवाऊँ। आएँ उनकी ज़िंदगी की चंद एक झलकियाँ एक वीडियो क्लिप में देखते हैं।
تو عزیز ناظرین، ابھی آپ نے ہماری آج کی مہمان ریورنڈ سسٹر ٹیکلا برکت کے متعلق ایک ویڈیو کلپ دیکھا ہے، جس میں آپ نے ان کی لائف کے متعلق، ان کی خدمات کے متعلق دیکھا ہے، جو مختلف جگہوں پر یہ اپنی خدمات سر انجام دیتی رہی ہیں۔ لیکن ہمارے لیے آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ سسٹر ٹیکلا برکت ہمارے درمیان ہیں اور ہم آج ان کے ساتھ گفتگو کریں گے اور مزید ان کی لائف کے بارے میں بھی جانیں گے۔ سسٹر ٹیکلا برکت، ہم آپ کو اپنے درمیان خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سسٹر ٹیکلا برکت جو ہے، ان کا تعلق FMM سسٹرز کے گھرانہ سے ہے، فرانسسکن مشنریز آف میری سے۔ تو آئیں آج سسٹر جی سے ان کی لائف کے متعلق، ان کی خدمت کے متعلق بات چیت کرتے ہیں۔ فات جی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں کیتھلک ٹی وی آوے ماریا پر دعوت دی ہے کہ میں آ کر اپنی بلاہٹ کے بارے میں بتا سکوں، اور خاص طور پر شکر گزار ہوں بشپ جی نے ان کی اس کاوش کے لیے کہ انہوں نے یہ چینل جو ہے اس کا آغاز کیا تاکہ ہم سب اپنی بلاہٹ کے بارے میں بتا سکیں۔ بہت شکریہ سسٹر جی۔ سسٹر جی، میں سب سے پہلے اپنے ناظرین کے لیے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کہاں پر، کس شہر میں پیدا ہوئے، اور اپنے خاندان کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیں۔ فات جی، میرا تعلق کراچی سے ہے، اور میرے والد جو ہیں وہ ایئر فورس میں کام کرتے تھے، اور ہم 9 بہن بھائی ہیں، اور سارے 9 بہن بھائی میں سے 8 بہن بھائی شادی شدہ ہیں، جو اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، اور مجھے خدا نے اس ریلیجس لائف میں بلایا تاکہ میں خدمت انجام دے سکوں۔ بہت شکریہ سسٹر جی۔ سسٹر جی، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جیسے آپ کا گھرانہ ایک بڑا آپ کا گھرانہ ہے، تو کیسے آپ کو خیال آیا کہ میں اس لائف کو چنوں اور اس طرح سے ایز اے سسٹر خداوند کی خدمت کروں؟ تو یہ کب آپ نے اپنے بلاوے کو جو ہے وہ محسوس کیا؟ فادر جی، میں تقریباً جب میں کراچی میں تھی تو بچپن سے لے کر میٹرک تک میں نے سسٹر کانوینٹ اسکول میں تربیت حاصل کی اور اپنی اسٹڈی مکمل کی۔ FMM سسٹرز کا اسکول، اور ہمارا جو رہائش ہے وہ سینٹ جان پیرش میں ڈرگ روڈ کے رہنے والی ہوں، اور وہاں پر میں نے اپنی تعلیم و تربیت مکمل کی، اور وہیں سے ہی میری بلاہٹ کا آغاز ہوا۔ لیکن میں FMM سسٹرز کو نہیں جوائن کر سکی، بلکہ مجھے خدا نے فرانسسکن مشنریز آف میری کی جماعت کے لیے بلایا تاکہ میں یہاں پر اپنی خدمت انجام دے سکوں۔ تو سسٹر جی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ کا تعلق جو ہے وہ کراچی شہر سے ہے، تو کراچی میں اور ان دنوں آپ راولپنڈی میں اپنی خدمت پیش کر رہی ہیں، تو کیا آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا پسند کریں گے کہ آپ نے ابھی تک کی جو اپنی خدمات ہیں وہ کہاں کہاں سارے انجام دیے ہیں، تاکہ ہمارے ناظرین، ہمارے خاندان جو ہیں آپ کی خدمت کے بارے میں مزید جان سکیں؟ جی، شکریہ آپ کا سوال کرنے کا۔ میں پاکستان کے ہر شہر میں کام کر چکی ہوں، کیونکہ ہماری جماعت جو ہے وہ 5 ڈائسس میں کام کر رہی ہے، اور خاص طور پہ میں نے لاہور میں کام کیا ہے۔ لاہور میں فارمیشن کے لحاظ سے اپنی جماعت میں اپنی نوجوان لڑکیوں کے لیے جو جماعت میں داخل ہو سکیں ان کے لیے میں نے خدمت انجام دی ہے۔ پھر میں نے حیدرآباد ڈائسس میں ایز اے پرنسپل کام کیا ہے اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ پھر میں نے کراچی ڈائسس میں کام کیا جہاں پہ ہمارا اسکول ہے سینٹ لارنس اسکول، وہاں پر میں نے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ٹیچنگ کا کام۔ اور پھر میں نے ملتان ڈائسس میں رحیم یار خان میں بھی وہاں پر ایز اے پرنسپل میں نے خدمات انجام دی ہیں، اور خاص طور پر ابھی میں یہاں منتقل ہوئی ہوں، میری ٹرانسفر ہوئی ہے راولپنڈی اسلام آباد ڈائسس میں، اور میں اب بورڈنگ میں کام کر رہی ہوں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ بہت شکریہ سسٹر جی، آپ نے ہمارے ناظرین کو بھی بتایا ہے کہ آپ کہاں کہاں پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو ہیں وہ کام کر چکی ہیں، اور میں نے تو ہمیشہ زیادہ تر آپ کو پنڈی میں کام کرتے ہی دیکھا ہے، تو میں سمجھا تھا شاید آپ کہیں پنڈی کے علاقے سے ہوں گے،
لیکن آپ تو کراچی سے آ کر اور راولپنڈی میں ایسی جگہ پر اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں. تو سسٹر جی میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو آپ سینٹ کیتھرین کانونٹ میں آپ کا قیام ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ لڑکیوں کے ہاسٹل کو بھی دیکھ رہی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ جب آپ لڑکیوں کے ساتھ کام کرتی ہیں، ان کے ہاسٹل کو اور تمام ذمہ داریوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، تو ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اپنے ہاسٹل کے بارے میں بھی کائنڈلی بتائیں تاکہ وہ جان سکیں کہ آپ کی یہ کیا خدمت ہے یہاں پر. فادر جی، یہ میری تیسری اپوائنٹمنٹ ہے راولپنڈی اسلام آباد میں سینٹ کیتھرین کانوینٹ میں. پہلے بھی اس سے پہلے میں کام کر چکی ہوں. یہ میری سینٹ ہیلن اسکول میں نے 1 سال کام کیا تھا. پھر میں دوبارہ میری ٹرانسفر ہوئی اور میں کراچی چلی گئی. اس کے بعد پھر میری دوبارہ ٹرانسفر ہوئی تو میں نے اسکول میں ٹیچنگ کا کام کیا سینٹ کیتھرین کانوینٹ اسکول میں. ابھی میں یہ میری جب تیسری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے راولپنڈی سینٹ کیتھرین بورڈنگ میں، تو میں ابھی خدمت انجام دے رہی ہوں نوجوان لڑکیوں کے لیے. کہ نوجوان لڑکیاں جب ہمارے اسکول میں جاتی ہیں سینٹ کیتھرین کانوینٹ اسکول میں صبح، اور جب وہ واپس آتی ہیں اور پھر میں ان کے ساتھ وقت گزارتی ہوں. ان کی ایکٹیویٹیز ہیں جو میں نے نوجوان لڑکیوں کے لیے ارینج کی ہیں کہ وہ کس طریقے سے بورڈنگ میں اپنا وقت گزاریں گی. تو سسٹر جی جیسے آپ نے بتایا آپ ہاسٹل میں اپنی خدمات پیش کر رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے کیا آپ ہمارے ناظرین کو بخوبی آگاہ کریں گی کہ کون کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ بچیوں کے ساتھ کرتی ہیں تاکہ ان کی لائف کو بہتر سے بہتر بنا سکیں؟ جی جب میں نے یہاں چارج سنبھالا تو میں نے سب سے پہلے بچوں کے لیے ان قدروں کا انتخاب کیا کہ جو ایک لڑکی کی زندگی میں بہت ضروری ہیں. فیتھ، ڈسپلن، یونٹی، ہوپ، پیس اینڈ ٹروتھ، جو معاشرے میں رہتے ہوئے یہ ہمارے بہت کام آتی ہیں. اور ایک لڑکی کی تربیت میں اس کا ہونا بہت ضروری ہے کہ انہوں نے مستقبل میں ایک خاندان کی ذمہ داری سنبھالنی ہوتی ہے. اور میں اس پر ان کے ساتھ مل کر کام کرتی ہوں. بچیاں ہماری جو ہیں وہ نہ صرف چرچ کی ایکٹیویٹی میں حصہ لیتی ہیں، اس طریقے سے ان کی ایمان کی تربیت ہوتی ہے. ان کی خاص طور پر پھر جب ہاسٹل میں رہتے ہوئے معاشرتی طور پر وہ ایک دوسرے سے کس طرح ریلیٹ کر سکتی ہیں، کس طریقے سے اپنی سوشل لائف کو وہ بلڈ کر سکتی ہیں، میں اس پہ کام کرتی ہوں. خاص طور پر ٹروتھ کے لیے کہ آج کے دور میں زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ کس طرح زندگی میں ٹروتھ کے لیے سٹینڈ لے سکتی ہیں. خاص طور پر ڈسپلن کے لیے کہ اتنے بڑے گروپ کو آرگنائز کرنا یا اس کو ڈسپلن میں رکھنا، کہ آج کے دور میں یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو میں ان پہ کام کرتی ہوں. اور بچے میرے ساتھ بہت مل کر کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اسکول میں یونٹی میں رہتے ہیں، اور خاص طور پر آپس میں رہتے ہوئے وہ بورڈنگ میں کس طریقے سے ایک دوسرے سے تعلقات قائم کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے آج کے دور میں بہت بڑا چیلنج ہے، اور میں اس لحاظ سے بچیوں کی تربیت کرتی ہوں. بہت شکریہ سسٹر جی، آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ اپنے جو بورڈنگ ہاسٹل کا جو ماحول ہے اس کے حوالے سے بھی آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے کہ آپ کیسے مختلف قدروں کو زندگی میں سموئے ہوئے ہیں اور ان کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے، خاص طور پر بچیاں جو ہیں، وہ ان کو اپنی زندگی میں سیکھیں، اور جو کل کو انہوں نے، جیسے اکثر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کل کو خاندانوں کو سنبھالنا ہے، تو خاندانوں کو جب سنبھالیں گی تو یقیناً جب ان کی زندگی میں امن ہوگا، سچائی ہوگی، اتحاد ہوگا، تو یہ اپنے خاندانوں کو بھی یہ جو ہے یہی قدریں جو ہیں ان میں منتقل کر پائیں گی. بہت شکریہ سسٹر جی آپ کی اس تمام شیئرنگ کے لیے. ساتھ ہی ساتھ سسٹر جی میں جاننا چاہوں گا آپ کی زندگی سے بہت ہی ذرا تھوڑا سا ذاتی سوال ہے کہ کیا یہ ووکیشن، یہ بلاہٹ سسٹر بننے کا یہ جو بلاوا ہے آپ کو ملا، یہ خدا کی بیش قیمت نعمت اور اس کی برکت ہے؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی محسوس کیا ہو کہ کوئی ایسی کشش
آپ کی زندگی میں آئی ہو کہ جس نے آپ کی اس بلاہٹ سے آپ کو ہٹانے کی کوشش کی ہو، یا ایسی مشکلات آئی ہوں جن کا آپ کا سامنا کرتے ہوئے آپ نے بہت ہی اپنی زندگی میں دیکھا ہو کہ یہ میری زندگی شاید نہیں ہے؟ کیا ایسا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے؟ فادر جی، زندگی تو مشکلات سے بھری ہوئی ہے. ریلیجس لائف میں رہتے ہوئے بھی مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا ہوا، اور ایک وقت آیا کہ مجھے جو تھا فیصلہ کرنا پڑا کہ شاید یہ زندگی میرے لیے نہیں ہے. لیکن میرے ایمان کی اتنی مضبوطی تھی، یا وہ مجھے لے کر اس ایمان نے مجھے یہ تقویت دی کہ میں یہ فیصلہ نہ کروں، یا میری اپنی فرانسسکن جماعت یا سسٹرز نے میری رہنمائی کی کہ نہیں، آپ اپنی بلاہٹ میں اتنی اب تک قائم رہی ہیں تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور میں اسی وجہ سے، ان کی سپورٹ کی وجہ سے اور خدا کی اس رہنمائی کی وجہ سے میں اس زندگی میں ابھی تک قائم و دائم ہوں. بہت شکریہ سسٹر جی، آپ نے اپنی بلاہٹ کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، خاص طور پر بہت ہی ذاتی زندگی ہے یہ، بہت ہی پرسنل سے ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے ہمارے ناظرین کو اپنے ایمان کی اس تقویت کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ آپ نے ہر چیلنج میں جہاں پر خدا جو ہے آپ کو مضبوط رکھے ہوئے ہے اور آپ سے ابھی بھی اپنی خدمت لے رہا ہے. ہماری دعا ہے خداوند ہمیشہ اسی طرح آپ سے اپنی خدمت لیتا رہے. تو سسٹر جی، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو 2021 کا سال ہے، پوپ صاحب نے جو ہے اسے مقدس یوسف کا سال قرار دیا ہے. تو آپ ہمارے خاندانوں کو، خاص طور پر نوجوان نسل کو، اس کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ سال مقدس یوسف کے لیے خاص طور پر اسے انتخاب کیا گیا پوپ صاحب کی طرف سے، اور خاص طور پر یہ ہمارا چرچ بھی جو ہے وہ مقدس یوسف کے نام سے ہی ہے. اور میں پیغام دینا چاہتی ہوں اپنے مومنین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، کہ جس طرح مقدس یوسف اور ماں مریم کی زندگی تھی، اسی طریقے سے وہ خاندانی زندگی کو لے کر آگے چلیں، کہ انہوں نے بچہ یسوع کی ایمان میں کس طریقے سے تربیت کی تھی. مقدسہ مریم اور مقدس یوسف جو تھے وہ ایک دوسرے کے لیے بہت خاندانی طور پر اپنے ایمان کو آگے لے کر چلتے ہوئے انہوں نے اس ایمان کو بچہ یسوع میں منتقل کیا تھا. اسی طرح سے میں چاہتی ہوں کہ ہمارے جو خاندان جو ہے وہ اپنے بچوں میں ایمان کی تقویت کو اور بڑھائیں، آگے چلیں، اور انہیں خاص طور پر چرچ لے کر آئیں. چرچ میں انہیں ایمان کی بارے میں پتہ چلتا ہے بچوں کو، اور اس طریقے سے وہ اپنے دن بدن جو ہے ایمان میں ترقی کرتے ہیں. بہت شکریہ سسٹر جی، آپ نے یہ خوبصورت پیغام ہمارے ناظرین کے لیے چھوڑا ہے، اور ہم آپ کے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہیں. آپ نے اپنا وقت نکالا، آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائی ہیں، اور خاص طور پر آج آپ نے اپنے خاندان اور اپنی بلاہٹ اور خدمت کے متعلق، جہاں پر آپ اپنی خدمت پیش کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ خوبصورت پیغام بھی دیا ہے. ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. تو ناظرین، اسی طرح کے اور مزید پروگرامز کو دیکھنے کے لیے ہمارے آوے ماریا کیتھلک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ یہ ایمان افروز پروگرامز جو ہیں آپ تک اسی طرح پہنچتے رہیں. بہت شکریہ آج کے اس پروگرام کو دیکھنے کا. ہماری دعا ہے کہ خداوند اسی طرح آپ سب کو، آپ کے خاندان کو اپنی سلامتی میں رکھے. آپ کا بہت شکریہ.